AR حمزہ صاحب تشریف لائے ہیں. صاحب آئے. جی جناب, آداب. جی آداب. سچوالا صاحب آداب. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں پہلی بار میں نے گستاخی کی ہے اور کچھ ہمت کی ہے کچھ سوال کرنے کی. ابھی جو صاحب سوال جنہوں نے کیا سورہ تحریم کے بارے میں, جی اس کے بارے میں آپ نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا, وہ آپ کے لیے وہی مناسب بات بھی تھی, لیکن تھوڑا سا میں اس پہ چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالنا. جی ضرور ضرور. اجازت ہو تو بس. ہاں جی ضرور. اس میں اس والے واقعے پہ میں نے کئی بار اور بہت سی تفاصیر کا مطالعہ کیا, الجھن کا شکار رہا اور سمجھنے کی کوشش کی. جو بات میری سمجھ میں آئی تمام تفاصیر کو دیکھنے کے بعد میں تفہیم القرآن کے وہ یہ کہ اس میں ماریہ قبطیہ حضرت حفصہ کے گھر میں تھیں. ہمارے حضرت محمد صاحب نے اپنی حفصہ صاحبہ سے کہا کہ تم کو تمہارے والد نے بلایا ہے اور وہاں جا کے ان سے ملاقات کر لو. وہ چلی گئیں. ماریہ قبطیہ یہ ہمارے حضرت محمد صاحب کو جو مصر کے ایک اس وقت کا ایک بادشاہ تھا اس نے ہدیے میں ان کو پیش کی تھی, جو باندھی تھی, اور یہ ایمان نہیں لائی تھی اور نہ یہ پروفٹ محمد کی بیوی بنی. یہ بالکل کنفرم ہے. یہ الگ بات ہے کہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات شامل کر دی کہ انہوں نے ان سے شادی کر لی تھی, جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. حضور کی بیویوں میں جو لسٹ بنتی ہے بیویوں کی, ان میں ان کا نام کہیں نہیں آتا. ایک بات تو یہ. دوسری چیز یہ کہ ماریہ قبطیہ اس وقت ان کے گھر میں تھی حضرت حفصہ کے. حضور نے ان سے جو ہے وہ کچھ خواہش ہوئی ہوگی. حضرت حفصہ کو ان کے باپ کے پاس بھیج دیا. حضرت حفصہ گھر پہنچتی ہیں, ان کی ماں کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تم کو بلایا نہیں گیا ہے. تو وہ جلدی واپس آ گئی خلاف توقع. آگے دیکھا تو انہوں نے پایا کہ حضرت محمد جو ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ میں انہوں نے ہم بستری کی تھی. ان کو بہت غصہ آیا. ان کی باری تھی اس دن اور ان کے گھر میں ایک باندی کے ساتھ میں انہوں نے جو ہم بستری کی, اس پہ یہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. انہوں نے غصہ اپنا ظاہر کیا تو حضرت محمد نے ہاتھ چھوڑا کر کے اور آگے بڑھے اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آئندہ کبھی ان سے نہیں ملوں گا. ان کو اس پہ یقین نہیں آیا. انہوں نے اس پہ اصرار کیا کہ میں کیسے ایسے بات مان لوں. انہوں نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں خدا کی کہ میں آئندہ کبھی ان سے ملاقات نہیں کروں گا, کبھی ان سے نہیں ملوں گا. اور یہ کہہ دیا البتہ کہ یہ بات کسی سے کہنا نہیں. جو قرآن میں وہ آیت آئے نہیں ہے کہ بھائی اصور نبی الی بعض ازواجہ حدیثا, کہ نبی نے جب اپنی کسی بیوی سے یہ کہا ایک راز رکھا دیا کہ یہ کسی سے کہنا نہیں. انہوں نے جا کر کے حضرت عائشہ سے بتا دیا. جب حضور کی ملاقات حضرت عائشہ سے ہوئی تو ان کی گفتگو سے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شاید ان تک یہ بات پہنچ گئی ہے. اس پر انہیں غصہ آیا اور اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ تمام اپنی بیویوں کو انہوں نے ایلا جسے کہتے ہیں وہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. تقریباً 1 مہینے تک یہ سارا قصہ چلتا رہا. لوگ سمجھے کہ اپنی تمام بیویوں کو حضور نے طلاق دے دیا ہے. اب مودودی صاحب جیسے لوگوں نے جو آج کل کے ماڈرن مفسرین ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی پرابلمٹک چیز محسوس ہوئی ہوگی. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھائی جو کچھ بھی لکھا گیا ہے جن لوگوں نے حقیقت لکھی ہے وہ صحیح ہے, لیکن آج 21ویں نوجوان کو یہ یاد نہیں. محمد کا یہ کیریکٹر سامنے اس کے آئے گا تو یہ بہت خراب امیج بنے گی. تو ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ شہد والی بات کو لے آئے. شہد والی بات کیا تھی؟ وہ یہ کہ میں یہ بات لکھی گئی ہوگی کہ اپنی عصر کی نماز کے بعد وہ ایک بیوی کے یہاں زیادہ دیر تک ٹھہر جاتے تھے. تو کچھ بیویوں نے معلوم ہوا ان کو کسی سے کہ وہ کسی بیوی کے یہاں کافی دیر تک ٹھہرتے ہیں. تو جب آپس میں لوگوں نے ایک جو ہے وہ سازش رچی اور یہ ہوا کہ تمہارے پاس اگر وہ آئیں
تو کہنا کہ آپ کے منہ سے کچھ بدبو سی آ رہی ہے. کوئی خاص قسم کا شہد ہوتا ہے اس کی جو ایک طریقہ جیسے آپ کی ہوتی ہے نا کوئی چیز پکتی ہے تو کسی درخت سے وہ شہد بھی اس کو بولتے تھے اور اسی سے نبیز بھی بنتی ہے, اس زمانے میں بنتی تھی جو بعد میں حرام کی. تو وہ اپنی کسی بیوی کے یہاں حضور نے یہ کہا کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں تو فلاں بیوی کے یہاں جا کے گیا تھا اور وہاں جا کر کے میں یہ شہد پی لیتا ہوں. تو انہوں نے پھر بھی ان سے کہہ دیا کسی سے کہنے نہیں یہ بات. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ علامہ ابن حجر اسقلانی جیسے مفسرین محدثین ہیں, انہوں نے زیادہ صحیح بات مانی ہے پہلی والی ماریہ قبطیہ کے ساتھ جو ان کی ہم بستری ہوئی تھی. جی کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی تطبیق دینے کی کہ دو الگ الگ واقعات ہوئے ہیں, شہد کا واقعہ بھی ایک ہوا ہے اور یہ والا ماریہ قبطیہ والا واقعہ بھی ہوا ہے. ہم جب غور سے دیکھتے ہیں پوری کہانی کو کہ 1 مہینے تک بیویوں سے الگ ہو جانا, بے حد غصے کا اظہار کرنا, اور اس پہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جن کی 2 بیٹیاں, دونوں کی ایک بیٹی حضور کو بیاہی تھیں, اور ان پہ الزام یہ لگ گیا کہ انہوں نے نبی کے خلاف جتھا بنا لیا, گروہ بندی کر لی. آ کر کے وہ غصہ ہوتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں بری طرح سے اور دھمکی دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خدا اگر یہ نبی تم کو سب کو طلاق دے دے تو خدا ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ خالی شہد کے بارے میں کسی بیوی کے راز کھول دینے سے اتنا بڑا اسکینڈل بن جائے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تبھی ہوگا جب کوئی سنگین واقعہ ہوا اور جس کے راز کھل جانے سے نبی کو سبکی محسوس ہوئی ہوگی. تو صاف پتہ چلتا ہے, اور علامہ ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے اسی بات کو زیادہ اہمیت بھی دی ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ ہم بستری کرنے کا تھا. اب اس کے بعد پھر بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ چونکہ بہت خوبصورت تھیں ماریہ قبطیہ. یہاں پر ایک اور نقطہ بھی جو ہے میں ایڈ کر دوں حمزہ بھائی کہ دیکھیں کہ خود قرآن کی جو آیتیں جو اس کا متن بتا رہا ہے, پہلی بات تو اس میں کہیں بھی شہد کا کوئی ذکر نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ 5 آیتوں میں شہد کا ذکر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں تبتغی مرضات ازواجک کا لفظ آ کر خود بخود یہ بات کلیئر ہو گئی, بالکل کلیئر ہو جاتی ہے, بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. اب یہاں شہد کی جو ہے یہ منہ شگافی کر کے اس طرح سے جو ہے یہ اس آیت پر پردہ پوشی کرنے کی جو ناکام کوشش کرتے ہیں ہمارے نام نہاد مترجمین, لیپا پوتی کر کے, یہ ہمارے مفسرین اور مترجمین یہ دراصل ایک طرح کے جرم میں مبتلا ہیں. اسی لیے تو میں ان کو مجرمین کہتا ہوں. یہ سچ کو چھپاتے ہیں, سچ پر پردہ ڈالتے ہیں اور جو ہے جھوٹ کو ابھارتے ہیں. یہ مجرم ہے یقیناً. یہ مترجمین اور یہ مفسرین. میں یہ سمجھا ہوں, میں مانتا ہوں کہ امام غزالی سے لے کر کے امام رازی, امام غزالی, مولانا مودودی صاحب, جتنے بھی لوگ ہیں آج کل کے, بلکہ جاوید غامدی صاحب, یہ سارے لوگ آج کے جو ایکس مسلم تنگ آ کر کے مذہب سے الگ ہوئے ہیں, ان ایکس مسلموں سے کہیں زیادہ یہ لوگ ایکس مسلم تھے. جی ہاں, اندر سے جی, اوپر سے اپنے عزت کو بنائے رکھنے کے واسطے, شہرت کمانے کے واسطے ان سب نے ڈرامہ ہے, دولت ہے یا اپنی جو ہے جو واہ ہے, اپنا منصب ہے, اپنا عہدہ ہے, اس کو بچانے کے لیے وہ جو ہے جھوٹ پر جو ہے ہمیشہ لیپا پوتی کرتے ہیں. جی ہاں, ان لوگوں نے یہ کیا ہے. تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی. دوسری ایک اہم بات اور اسی میں ہے, میں صرف 1 منٹ اور لوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی ضرور ضرور. وہ یہ کہ ہمارے بھائی صاحب جنہوں نے 4 آیتوں تک تو پیش کیا سورہ تحریم کی, 5ویں آیت بہت اہم ہے. 5ویں آیت یہ ہے کہ مولوی صاحب نے بھی لکھا ہے, مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ 5ویں آیت جو ہے وہ ہے عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. بغیر لمبی سی یہ آیت چلی گئی ہے. وہ یہ جملہ اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر نبی تم کو طلاق دے دیں تو خدا ان کو تم سے اچھی کنواری شادی شدہ اچھی نیک عورتیں جو ہے وہ عطا کر دے. یہ جملہ حضرت عمر کے منہ سے نکلا تھا. جی ہاں, اور وہ قرآن کا حصہ بن گیا. ہاں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ میاں نے قل بھی نہیں کہا کہ اے نبی تم کہہ دو,
کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں طلاق دے دوں تو ایسا ایسا ہو جائے، جیسا حضرت عمر نے کہا تھا کہ عسى ربه ان طلقكن، اگر ہو سکتا ہے کہ نبی اگر تم کو طلاق دے دے تو ان کو تم سے اچھی بیویاں مل جائے، بعینہ، یہی جملہ بغیر قل کہے ہوئے قرآن کا حصہ بن گیا، قرآن کا حصہ بن گیا۔ یہ بات دوسرے لفظوں میں ہم ناقابل، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت یا اس طرح کی کئی آیتیں یہ اصل میں عمر کے الفاظ ہیں، خالی عمر نہیں، کئی جگہ عمر کے ہیں جن کو بولتے ہیں موافقات عمر، اس کے علاوہ کئی آیتیں اور بھی ہیں کہ جو کسی اور نے وہ جملہ اس کے منہ سے نکلا اور قرآن کا حصہ بن گیا۔ مثال کے طور پہ علامہ جو ہیں علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی، وہ لکھتے ہیں کہ حضور کی ایک بیوی کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ جتنی کی نعمتیں ہیں ہم چیزیں مردوں، جتنی تعریفیں ہیں وہ مردوں کی ہوتی ہیں، ہم عورتوں کا کہیں کسی پہ نہیں آتا۔ تو وہ بیوی یہ کہتی ہیں کہ اس کے چند ہی دن کے بعد میں نے سنا، گھر پہ میں کنگھا کرتی تھی تو میں نے سنا کہ حضور کی آواز آ رہی ممبر پر سے، اور حضور نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ تعالی یقول، اے لوگو اللہ کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ لمبی سی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آگے جو قرآن کی آیت پیش کی وہ یہ کہ بے شک مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، نیک، اچھی، فلاں فلاں فلاں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، کہ تمام کے تمام اللہ کے ہاں ان سب کو ان کے کاموں کا اجر ملے گا۔ یہ ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ میں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، اس پر 2-3 دن کے بعد ہی حضور نے وہاں بیٹھ کر کے یہ جو ہے یہ آیت پوری تلاوت فرمائی اور قرآن کا حصہ بن گیا۔ اس جیسی اور بہت سی مجھے آیتیں ملی ہیں کہ جو کسی کے منہ سے، صحابی کے منہ سے نکلا اور وہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ یہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں میں کون سی وائف تھی ان کی؟ سوری، ان کی وائف کا نام ابھی میں بھول گیا ہوں، میں نے مطالعہ کیا تھا، میرے پاس کہیں وہ سیف ہے کمپیوٹر میں، لیکن میں اس وقت بھول گیا ہوں۔ یہ حدیث میں ایک کہاں دیکھا آپ نے؟ یہ علامہ سیوطی نے یہ نقل کیا ہے اپنی کتاب الاتقان فی علوم بہت مشہور کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، اور یہ اس کا مطلب ترجمہ ہوتا ہے علوم قرآن جو ہیں ان میں اگر مہارت پیدا کرنی ہے تو اس کو پڑھیے آپ۔ الاتقان کا مطلب ہوتا ہے مہارت پیدا کرنا، الاتقان فی علوم القرآن۔ اور یہ اسلامک، یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وغیرہ میں اسلامک اسٹڈیز جو بچے ایم اے یا وغیرہ کرتے ہیں اس کورس میں یہ کتاب شامل ہے، اور جتنے مدرسے ہیں عربی زبان کے ان مدرسوں میں یہ کتاب مطالعے میں شامل ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے سب کو بیان کیا، ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن آپ نے بڑے سلیقے کے ساتھ سب کو سمجھایا، اللہ آپ کو اس کا اجر خیر دے۔ بہت نوازش آپ کی، بس مجھے یہی بات عرض کرنی تھی اس لیے میں حاضر ہو گیا تھا۔ میں آپ اچھا لگا حمزہ بھائی آپ تشریف لائے، اور اسی طرح سے آپ آتے رہیے، اور کوشش کروں گا، یعنی ہماری جو ہے رہنمائی ہوگی، اور جو ہے بہت سے لوگوں کو رہنمائی کہہ کے مجھے شرمندہ مت کریں، میں طالب علم ہوں اور طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں، بس آپ لوگوں کے ساتھ آپ آتے رہیے، ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے حمزہ بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔